السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایپیسوڈ پر اپنا ریویو ضرور دیا کریں۔ ڈونٹ کاپی پیسٹ مائی ناول وداؤٹ پرمیشن۔ ناول منشکم، آخری قسط۔ ازمیر شاہ کو باقاعدہ سرداری کے عہدے پر فائز کر دیا گیا تھا۔ وہ اس گاؤں کا اگلا سردار اور گدی نشین بن گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے رویے اور طور طریقوں میں بھی کافی سنجیدگی آ گئی تھی، اور وہ پہلے والا یونیورسٹی کے زمانے کا ازمیر شاہ نہیں رہا تھا، بلکہ اپنے باپ سلطان شاہ کی طرح اس نے تمام ذمہ داریوں کو سنبھال لیا تھا۔ 4 ماہ پہلے ازمیر سلطان شاہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام سید شایان ازمیر شاہ رکھا گیا تھا۔ جو نین و نقوش اور حرکتوں میں بالکل اپنے باپ پر تھا۔ گلابو، اس اسپیکر کو بند کرو، مجھے ابھی سونا ہے۔ ازمیر شاہ نے قریب ہی شایان شاہ کے رونے کی آوازوں کو سنتے تکیے میں اپنا چہرہ چھپائے طہور کو آواز دی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ ڈیرے سے واپس آیا تھا اور اب کچھ دیر اپنی نیند پوری کرنا چاہ رہا تھا، لیکن شایان 2 منٹ کے بعد اپنے رونے کا الارم لگائے اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہا تھا۔ طہور، جو کہ قریب ہی کھڑے اس کے لیے فیڈر میں دودھ ڈال رہی تھی۔ ازمیر شاہ کو یوں اس کے بیٹے کو اسپیکر پکارنا اسے ہمیشہ کی طرح برا ہی لگا تھا۔ ازمیر، یہ میرا بیٹا ہے، کوئی اسپیکر نہیں جسے بٹن دبا کر بند کر دوں۔ اسے بھوک لگ رہی ہے اور میں دودھ بنا رہی ہوں، ابھی چپ کر جائے گا۔ طہور نے ذرا غصے اور سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے خلاف ایک بات بھی برداشت نہیں کرتی تھی، اور ازمیر شاہ طہور کے اس انداز کی وجہ سے ہی اپنے ہی بیٹے سے جیلسی محسوس کرنے لگ گیا تھا۔ ہاں، اسے جتنا بچے کا شوق تھا وہ سارا یقیناً پورا ہو چکا تھا، کیونکہ شایان کے اس دنیا میں آنے سے طہور کی زندگی میں ازمیر کی اہمیت کم ہو گئی تھی، ایسا ازمیر کو لگ رہا تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، طہور کی محبت آج بھی ازمیر کے لیے اتنی ہی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ لیکن ہاں، اسے اپنے بیٹے شایان ازمیر شاہ سے بھی حد درجہ محبت تھی، اور وہ اس کا اظہار دن میں ہزاروں مرتبہ کرتی تھی۔ اور پھر ساتھ ہی اپنے اس لاؤڈ اسپیکر کو ٹانگ سے کھینچ اپنے قریب کیا تھا۔ ازمیر، میں نے ماما سے پوچھ لیا ہے، دن میں 1 مرتبہ اسے باہر کا دودھ دیا جا سکتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے تجھے یار؟ کیوں اپنے باپ کی نیند خراب کرتا ہے؟ ابھی تجھے اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا، میری بیوی کو ہی مجھ سے دور کر دیا تو نے۔ اس سیریس سچویشن میں ازمیر کی بے باک بات پر خفگی دکھاتے تیز تیز ہاتھ چلائے دودھ کو فیڈر میں ڈال رہی تھی، جبکہ ازمیر وہ طہور کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اب شایان شاہ سے باتیں کرنے لگا تھا۔ شایان شاہ اس کی باتوں کی سمجھ تو نہیں رہا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوئے اپنا رونا بھول گیا تھا۔ لاؤ، تم تھک گئی ہوگی گلابو، اسے میں دودھ پلا دیتا ہوں۔ شایان شاہ دن رات گلا پھاڑ کر روتے اپنے ماں باپ کو اچھا خاصا پریشان کرتا تھا، بلکہ اپنی ماں کو ہی زیادہ پریشان کرتا تھا، کیونکہ ازمیر مردان خانے اور ڈیرے کے کاموں میں کافی الجھا ہوا تھا، اور رات دیر سے ہی واپس حویلی لوٹتا تھا اور پھر طہور کے ساتھ کچھ وقت بتائے سو جاتا تھا، اور جب دن میں وہ اٹھتا تو تب شایان رات بھر جاگنے کے بعد سکون سے سو رہا تھا، اس لیے وہ اسے تنگ نہیں کرتا تھا۔ شکر ہے آپ کو بھی میرا خیال آ گیا کہ یہ صرف میرا نہیں بلکہ ہم دونوں کا بیٹا ہے۔ طہور نے اس چھوٹے سے فیڈر کو ازمیر شاہ کے ہاتھ میں تھمائے خفگی سے کہا، اور پھر شایان شاہ کی گردن کو سیدھا کیا تھا، جو کہ ازمیر شاہ نے اسے ٹانگ سے کھینچتے اپنے قریب کرتے ٹیڑھی کر دی تھی۔
گلابو یار، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، میں باہر کے کاموں میں بہت الجھا ہوا ہوں، اب تو ٹھیک سے نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ ضمیر نے ایک ہاتھ سے فیڈر تھامے اسے شایان کے منہ میں دیا اور دوسرے ہاتھ میں طہور کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے لبوں سے لگایا تھا، اور ضمیر کی بات کو سمجھتے طہور نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ جب سے ضمیر کو اس گاؤں کی سرداری سونپی گئی تھی وہ کافی بزی ہو گیا تھا۔ طہور نے آگے بڑھے ضمیر شاہ کے کندھے پر سر رکھ لیا تھا۔ میں جانتی ہوں ضمیر، بس ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا۔ ضمیر نے محض ہنکارا بھرا تھا۔ اب ان دونوں کی نظریں شایان پر تھیں جو دودھ پیتے اپنے ننھے ہاتھ پاؤں بیڈ پر مارتے کھیل رہا تھا۔ میرا شیر تو سو گیا گلابو۔ کچھ دیر کے بعد ضمیر شاہ نے طہور کو پکارے کہا تو وہ جو اس کے کندھے پر سر رکھے اپنی آنکھیں موند گئی تھی فوراً سے شایان شاہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی اور پھر اس کے منہ سے فیڈر نکالے سائڈ پر رکھا تھا۔ ضمیر شاہ نے اپنے اس پھولے ہوئے گالوں والے معصوم شہزادے کو دیکھ مسکراتے جھک کر اس کی ننھی سی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ بلا شبہ شایان شاہ اپنے ڈیڈ ضمیر شاہ کی جان تھا۔ طہور ضمیر کے پیار جتانے کے انداز پر مسکراتے شایان شاہ کے وجود پر کمفرٹر اڑا گئی تھی۔ ویسے گلابو، میں کیا سوچ رہا تھا کہ اب شایان تو سو گیا اور میری نیند تو ویسے ہی اڑ گئی ہے، تو اب ہم ضمیر شاہ نے شایان کی پھولی ہوئی گال کو چومتے اب رخ طہور کی جانب کرتے اپنی بات کو جان بوجھ کر ادھورا چھوڑتے اسے میں نے اشارہ دیا تھا کہ طہور اس کی بات کے پیچھے کا مطلب سمجھتے سٹ پٹ آئی تھی۔ ضمیر، وہ شایان تو سو گیا گلابو۔ برہان خان اور ورشا بیٹھے ایک امپورٹنٹ اسائنمنٹ بنا رہے تھے جب ورشا نے قدرے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا تھا۔ برہان، وہ مجھے بھی شایان کی طرح ایک پیارا سا بیبی چاہیے۔ برہان خان، جو بڑے انہماک سے پنسل تھامے کچھ پوائنٹس کو نوٹ کر رہا تھا، ورشا کی اس بات پر اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور اپنی نظریں اٹھائے ورشا کو دیکھا تھا جو کہ چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ آج تمہیں بیٹھے بٹھائے بیبی کا خیال کہاں سے آ گیا؟ برہان خان کا انداز تفتیشی تھا۔ اور ورشا اس کے سوال کو سن گڑبڑائی تھی۔ کچھ دیر پہلے رانیہ، تمہاری بہو کو کچھ نہیں؟ میرا مطلب میں نے اپنے عدنان کی شادی برہان سے 6 مہینے بعد کی تھی اور ماشاءاللہ سے میری بہو کے ہاں تو خوشخبری ہے۔ میری مانو تو تم اپنی بہو کا کہیں چیک اپ۔ وہ عورت ابھی مزید بھی کچھ کہتی کہ رانیہ نے مسکراتے اس کی بات کو ٹوکا تھا۔ ارے نہیں آپا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، جب وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے خود کو تیار سمجھیں گے تو وہ خود بچہ کر لیں گے۔ رانیہ نے قدرے پرسکون انداز میں جواب دیا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ ویسے میری مانو تو تم ابھی سے ہی ان پر دباؤ ڈالنا شروع کرو رانیہ۔ ارے نہیں آپا، میں نے کہا نا، یہ ان دونوں بچوں کی مرضی ہے، اور ماشاءاللہ سے میری بہو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اسے کسی چیک اپ کی ضرورت نہیں۔ رانیہ کمرے کے دروازے پر کھڑی ان دونوں کی باتوں کو سن رہی تھی۔ ہاں، برہان خان اور اس کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ وہ بھی بچہ نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اپنی پڑھائی نہ مکمل کر لے، لیکن اب سوسائٹی کے دباؤ اور پھر شایان کو دیکھ کر اس کا دل بھی ماں بننے کے لیے مچلتا تھا، اور ورشا نے آج موقع دیکھتے ہی اس بارے میں برہان سے بات کر دی تھی۔ کیا ہوا، تم کہاں کھو گئی ورشا؟
برہان خان نے اسے کسی غیر مرئی نقطۂ نظر پر غور کرتے دیکھ پکارا تو ورشا سر جھٹکتے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ نہیں، میں تو کہیں نہیں کھوئی برہان، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ورشا نے برہان خان کو پھر سے اپنی بات یاد دلائی تو وہ معانی خیزی سے مسکراتا اگلے ہی پل اپنی گود میں لے گیا تھا۔ میں ایک وقت میں ایک ہی بچے کو سنبھال سکتا ہوں میری جان، پہلے تمہیں بڑا کر لوں، پھر ایک اور بچہ بھی پیدا کر لیں گے۔ برہان، میں سیریس ہوں۔ برہان کے شرارتی انداز پر ورشا نے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں تو بالکل ریڈی ہوں میری جان، بس یہ مزید 6 مہینے گزار لیں تاکہ ہمارے فائنلز ہو جائیں، پھر یہی سب تو کرنا ہے۔ برہان، وہ ہماری اسائنمنٹ۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت پر ورشا نے اٹکتے ہوئے اسے پکارا تھا کہ برہان خان بے باکی پر اتر آیا تھا۔ اسائنمنٹ گئی بھاڑ میں، اب میرا موڈ کچھ اور کرنے کا بن گیا۔ اور برہان خان بے باکی سے کہتے ورشا کے اوپر جھکتا ہی چلا گیا تھا۔ اعظمی شاہ نے التمش کو کسی ضروری کام سے شہر بھیجا تھا۔ وہ رات دیر گئے ہی واپس لوٹا۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا، ہوا میں کھنکی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنا شروع ہو گئی تھی۔ التمش جو کہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکا تھا، اپنی بائک تیزی سے چلاتے بھیگے ہوئے کپڑوں میں کچھ دیر میں ڈیرے پر واپس آ چکا تھا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے لائٹ بھی بند ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی ڈیرے میں داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سحر اور التمش، وہ دونوں ابھی بھی الگ الگ کمرے میں ہی سوتے تھے۔ ایک بار اس نے کالج سے واپسی پر التمش سے کہا کہ وہ اس کے کمرے میں ہی سویا کرے گی کیونکہ ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے، اور اس کی دوستیں کہتی ہیں کہ میاں بیوی ایک ساتھ سوتے ہیں، جس پر التمش نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا کہ وہ کالج پڑھائی کرنے جاتی ہے یا پھر اپنی بدتمیز دوستوں سے ایسی گفتگو کرنے۔ اس دن کے بعد سے التمش نے اس پر کافی سختی کرنا شروع کر دی تھی کہ اب اگر دوبارہ کبھی ایسی بات کرے گی تو وہ اس کا کالج بند کروا دے گا، جس پر سحر نے دوبارہ اس سے کبھی ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ سحر کہاں ہو تم؟ اسے واپس آنے میں دیر ہو چکی تھی، اس لیے کھانا باہر سے ہی لے کر آیا تھا۔ سحر کو اس نے تھوڑا بہت کام کرنا سکھا دیے تھے، مگر پڑھائی بھی کرنی ہوتی تھی، اس لیے وہ کام کو لے کر اس پر زیادہ سختی نہیں کرتا تھا۔ التمش اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرتے سحر کے کمرے کی جانب بڑھتے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ جب کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی اسے رونے اور سسکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تو التمش کی آواز کو سنتے سحر، جو کہ کمرے میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی، التمش کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی اس کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے لائٹ بند تھی اور سحر اسے سنسان ویران ڈیرے کی خاموشی سے اب ڈر محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے وہ رونا شروع کر گئی تھی۔ التمش، جو بھی کچھ دیر پہلے سحر کے رونے کی آواز کو سن پریشان ہو رہا تھا، اب اس کا یوں اس سے لپٹ جانا اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا تھا۔ التمش کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ سحر نے سسکتے ہوئے کہا تو التمش نے اس کے گرد اپنی باہوں کا ہزار تن کیا۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ اسی سوچ کے تحت التمش اسے باہوں میں بڑے بیڈ کی جانب لے آیا اور اسے نرمی سے تکیے پر لٹا دیا تھا۔ سحر نے ابھی تک اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو ڈالے ہوئے تھے اور رونا بھی ہنوز جاری تھا۔
دوڑ مت جائیں پلیز۔ التمش خان نے اوپر کو اٹھنا چاہا تو سحر نے اس کی گردن کے گرد اپنی باہوں کا اثار مزید مضبوط کرتے التجا کی تھی، اور التمش جو مشکل ہی اپنے جذبات کو کنٹرول کیے سحر کی عمر کا لحاظ کرتے اٹھنا چاہ رہا تھا۔ سحر کا یوں سے ایک بار پھر سے روکنا اسے بے بس کر گیا تھا۔ مجھے جانے دو سحر، تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ التمش کا انداز زمینی تھا اور سحر وہ اس کی بات کو سمجھ تو نہ پائی، مگر وہ اسے خود سے دور ہرگز نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اس لیے اوپر کو اٹھتے ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی، اور التمش خان کا یہی جواب دے گیا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں الجھائے، اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکالے، اگلے ہی پل اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے لبوں پر جھک گیا تھا، جنہیں دیکھتے ہمیشہ اس کے حلق میں کانٹے چبھتے تھے۔ التمش خان کی مونچھوں کی چبھن اور اس کے لبوں کی تپش پر سحر کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ یوں تو وہ بڑی ہی نرمی سے اس کے لبوں سے لپٹا تھا، لیکن سحر کے لیے اس کی یہ نرمی برداشت کرنا بھی آسان نہیں رہا۔ التمش کے لبوں کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی، اور سحر وہ جیسے جیسے اب ہوش میں آتے مزاحمت کرنے لگ گئی۔ کچھ دیر پہلے التمش کی کہی گئی بات کو وہ اسے برداشت نہیں کر پائی گی، اسے اب سمجھ آئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیکن اب وہ اس کی قدر قریب آئے، پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اب تمہیں برداشت کرنا ہوگا میری جان، اپنا دل بڑا کرو۔ التمش نے اس کی پسینے سے تر پیشانی پر نرمی سے ہونٹ رکھے اور اس پر جھکتا ہی چلا گیا تھا۔ ماموں کی جان، ماموں کا شہزادہ، آج برہان اور ورشا شایان اعظمی شاہ سے حویلی ملنے آئے تھے۔ شایان شاہ 3.5 سال کا ہو چکا تھا اور تہوڑ ایک بار پھر سے امید سے تھی، تو دوسری جانب ورشا کا بھی 5واں مہینہ تھا۔ برہان خان اور ورشا دونوں کو ہی شایان سے بہت محبت تھی، اور شایان شاہ کی بھی اپنے ماموں اور ممانی سے اچھی خاصی دوستی تھی۔ وہ انہیں حویلی دیکھتے بے حد خوش تھا۔ ممانی جان کی بیلی بھی موم کی طرح بڑی ہو گئی، یعنی کہ اب میری 2 بہنیں آئیں گی ماموں۔ شایان شاہ اپنی توتنی زبان میں بولتے سب کے ہوش اڑا گیا تھا۔ بے باکی میں وہ بالکل اعظمی شاہ پڑ گیا تھا۔ یہ سوچتے برہان نے سر جھٹکا تھا، وہیں اعظمی شاہ وہ قہقہ لگا گیا تھا۔ ورشا اس وقت اندر تہوڑ کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ شایان، اعظمی شاہ اور برہان لاؤنج میں بیٹھے تھے، باقی سب بڑے مردان خانے میں موجود تھے۔ شایان، بوڑھی بات بڑوں کی باتوں میں نہیں بولتے، چلو شاباش تم کھیلو۔ اجمیر کے ڈھٹائی سے ہنسنے پر برہان نے سر جھٹکتے اپنی گود میں بیٹھے شایان کو پیار سے پچکارتے ٹوکا تھا۔ کیا ہوا میرا شیر، سچ ہی تو کہہ رہا ہے، بہت جلد اس کی پیاری سی بہن آنے والی ہے۔ اعظمی شاہ نے مسکراتے کہا کہ برہان اس کی بات کا کوئی جواب دیتا کہ اس کا موبائلنگ ہوا تھا، کال امپورٹنٹ تھی، اس لیے وہ کیوز کرتے کال ریسیو کر گیا تھا۔ جبکہ شایان شاہ وہ اپنے ڈیڈ کی گود میں آ بیٹھا تھا۔ ڈیڈ، مجھے ایک بھائی بھی لینا ہے جو کہ میرے ساتھ فٹ بال کھیلا کرے گا۔ شایان شاہ نے معصومیت سے اپنی آنکھیں پٹ پٹائے کہا تو اعظمی شاہ اس کی فرمائش کو سن اسے گھورنے لگا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے تک جناب کو بہن چاہیے تھی جسے وہ گڑیا لا کر دیتا، اور اب فٹ بال کھیلنے کے لیے بھائی چاہیے تھا۔ اپنی موم سے کہنا شایان، ہاں لیکن ابھی پہلے اپنی بہن کو تو دنیا میں آنے دو۔
ازمیر شاہ نے اس کے رخسار کو چومتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ برہان خان اور ورشا کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، اور شایان شاہ کے بعد ازمیر اور تہوڑ کے ہاں بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، جبکہ سحر خان اور التمش کو اللہ پاک نے نعمت اور رحمت دونوں سے نوازا تھا۔ ختم شد۔